السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو اپنی زندگی کا ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس نے مجھے پوری رات پریشان رکھا۔ سر میں درد، ٹینشن، ڈپریشن بہت ہی۔ اگر آپ رکشہ چلاتے ہیں، اگر آپ ان ڈرائیو بائک یا ینگو یا کسی بھی کوریئر سروس پر کام کرتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بہت فائدہ ملے گا، اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا، کیونکہ اگر آپ نے یہ غلطی کر دی تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو میرے ساتھ ہوا۔ رات کے 11:55 یعنی 11:55 پر مجھے ان ڈرائیو پر ایک کوریئر رائڈ ملتی ہے۔ کرایہ اس کا تھا 520 روپے۔ پورا دن بارش تھا، میں نے بولا یار چلو 520 پہ گزارا کرو اور کوریئر لے جاؤ، خیر ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ پک اپ تھا اورنگی ٹاؤن، نشان حیدر کے پاس، اور میں کھڑا ہوا تھا گلشن بہار سے جو روڈ آ رہا ہے 14 نمبر، 2-2.5 کلومیٹر کی دوری پر کوریئر مجھے ملا۔ میں نے بولا خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور لوکیشن تھی قلندریہ چورنگی۔ میں نے بولا سیدھا بنارس کے پل کے اوپر چڑھوں گا، عبداللہ کالج، پھر شپونر، پھر اس کے بعد قلندریہ، 520 لے لوں گا۔ روڈ کی لوکیشن تھی۔ تو میں خوش ہوا، چلو آخری رائڈ ہے، یہ مکمل کر کے گھر چلا جاؤں گا۔ میں نے کال کی، سامنے والے نے کہا بھائی رائڈ کینسل مت کرنا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ میں پہنچ گیا، اس نے 2 شاپر میرے حوالے کیے، یعنی کھانے کا کچھ سامان تھا، 2 چھوٹے چھوٹے شاپر تھے۔ تو میں اسی جگہ حیران تھا کہ یار یہ تو ایک بائک کے ذریعے بھی یہ بندہ لے جا سکتا تھا، اس کے پیسے اور کم بنتے، لیکن اس نے رکشہ بلایا۔ لیکن پھر پہلی عجیب بات سامنے آئی۔ اس نے کہا بھائی لوکیشن غلط لگ گئی ہے، اصل جگہ نیا ناظم آباد ہے۔ میں نے کہا بھائی اگر میں دوسری جگہ جاؤں گا تو کمپنی مجھے بار بار وارننگ دے گی کہ بھائی آپ رونگ جا رہے ہیں، آپ غلط جا رہے ہیں، آپ 10 منٹ لیٹ ہو گئے، آپ 15 منٹ لیٹ ہو گئے، کیونکہ قلندریہ اس طرف ہے اور یہ اس طرف ہے، تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، 520 نہیں بلکہ آپ 800 روپے لے لینا۔ یعنی میں سمجھ رہا تھا کہ اس کے گھر والے نیا ناظم آباد میں، یہ اپنے گھر سامان بھجوا رہے۔ یہ سن کر مجھے لگا بندہ بڑا اچھا ایماندار ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اصل آزمائش اب شروع ہونے والی ہے۔ میں نیا ناظم آباد پہنچا پہلے، پھر اس نے مجھے واٹس ایپ کے ذریعے بی بلاک کی لوکیشن بھیجی تھی کہ یہی لوکیشن ہے، اس پر چلے جاؤ۔ نیا ناظم آباد کے اندر میں گیا، پہلے اے بلاک گیا، پھر بی بلاک گیا، جو اس کی لوکیشن تھی اس کے پاس کھڑا ہوا۔ میں بار بار فون کرتا رہا۔ اس بندے نے مجھے لوکیشن بھیجی تھی کہ اس نمبر پر پہنچ کے اس نمبر پر فون کرنا، تو میں اس نمبر پر فون کر رہا تھا بار بار۔ تو کبھی بندہ بات کر رہے ہیں میرے ساتھ فون پہ، دوسرے نمبر پر خاتون بات کر رہی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے یار۔ بی بلاک کے اندر میں کھڑا تھا، میں نے بولا میں لوکیشن پر آ گیا ہوں۔ کہا کون سی جگہ پہ؟ میں نے بولا بی بلاک پہ کھڑا ہوں۔ اس نے کہا یہ لوکیشن تو نہیں ہے، ہمارا گھر تو ڈی بلاک میں ہے۔ میں نے بولا یہی لوکیشن ڈلی ہوئی تھی واٹس ایپ میں،
میں اسی پر آ گیا. کہا نہیں یہ غلط ہے, ڈی بلاک میں آ جاؤ. تو پوائنٹ نوٹ کرو بھائی. پہلی غلطی بائک کی جگہ اس نے رکشہ بلایا. دوسری غلطی لوکیشن غلط ڈالی تھی. تیسری غلطی واٹس ایپ کے ذریعے بی بلاک کی لوکیشن ڈالی. چوتھی غلطی اب ڈی بلاک مجھے بتا رہے ہیں. یہ نقصانات ہو رہے ہیں میرے ساتھ, مجھے نقصانات ہو رہے. دیکھو پھر میں ڈی بلاک چلا گیا. جب ڈی بلاک میں گیا, کمپنی کی طرف سے بار بار وارننگ آ رہی ہے, بھائی آپ 10 منٹ لیٹ ہو گئے, آپ 15 منٹ لیٹ ہو گئے, آپ 20 منٹ لیٹ ہو گئے, آپ 25 منٹ لیٹ ہو گئے. تو میں اس کمپنی کو حیران ہوں بھائی. اس کمپنی کو ڈرائیور کا اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ڈرائیور 10 منٹ لیٹ ہو رہے ہیں, کوریئر کہیں اور پہنچا رہے, غلط جگہ پر لے جا رہے, پارسل کسی اور جگہ لے جا رہے. تو یہ ڈرائیور پر اتنی نظر رکھتی ہے یہ کمپنی. لیکن یہ کمپنی پسنجر پر بالکل نظر نہیں رکھتی. پسنجر کتنے فراڈ کرتے ہیں. 200-300 روپے کے بجائے 2500 روپے ڈالتے ہیں, 5000 روپے ڈالتے ہیں کسی کو دھوکہ دینے کے لیے. 5000 کا یعنی ورغلاتا ہے اس کو کہ 5000 روپے کی رائڈ ہے, 10 کلومیٹر راستہ ہے, آپ آ جاؤ 5000 روپے دوں گا. اس کو بلاتا ہے, پھر اس کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے, اس سے پیسے لیتا ہے. تو یہ کمپنی اس وقت معلوم نہیں کر سکتی کہ بھائی یہ بندہ فراڈ کر رہا ہے, یہ سواری یہ پسنجر فراڈ کر رہا ہے کسی ڈرائیور کے ساتھ. تو کمپنی پر یہ میرا سوال ہے بھائی. ہم پر اتنی نظر, 10 منٹ لیٹ جا رہے, 25 منٹ لیٹ جا رہے, 15 منٹ لیٹ جا رہے, کہیں اور جا رہے, دیر ہو گئی آپ کو. ڈرائیور کو بار بار میسیج آتا ہے. تو غلطی ہوگی سواری کی. سواری نے غلط لوکیشن ڈالی ہے, پھر واٹس ایپ کے ذریعے مجھے صحیح لوکیشن بھیجی ہے, تو میں صحیح لوکیشن پر جاؤں گا نا, تو غلط لوکیشن پر نہیں جا سکتا. تو کمپنی ہمیں وارننگ دیتی ہے, ہمیں دھمکیاں دیتی ہے کہ آپ غلط جا رہے ہیں. تو اس پر میں ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. جو آرمی کی لوکیشن ڈالتے ہیں اور جو سرکاری جگہوں کی لوکیشن ڈالتے ہیں, اس کے میں نے بہت زیادہ اسکرین شاٹ لیے ہیں, الگ الگ دنوں کے, الگ الگ وقتوں کے. سید نام, سید اقبال, صادق اقبال, ثاقب اقبال, ان ناموں سے بار بار جو ہے نا کوریئر کی رائڈیں جا رہی ہیں رکشے والوں کے پاس, بائک والوں کے پاس, کار والوں کے پاس. کبھی کہتے ہیں 9000 روپے لے لینا, کبھی کہتے ہیں 5000 روپے لینا, کبھی کہتے ہیں 2700, کبھی کہتے ہیں 2500. یہ رائڈیں ہوتی ہیں ان کی. اور پھر لوگوں کے ساتھ کیسے کیسے فراڈ کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ بعد میں. ابھی تو میں اپنا واقعہ سنا رہا ہوں. تو جب میں وہاں پر گیا تو ڈی بلاک میں, تو ادھر جب میں گیا ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی. کہا آپ رکشے میں آ گئے. وہ خاتون بھی حیران ہو گئی, کہتی یہ تو رکشے کی رائڈ نہیں ہے, یہ تو بائک کی رائڈ ہے. تو میں نے بولا ہاں اماں میں بائک پر آ گیا, میں رکشے میں آ گیا. تو مجھے کہا سامان دے دو, میں نے سامان دے دیا. اس وقت کیا ٹائم ہو رہا تھا, میں 11:55 پہ روانہ ہوا تھا. اس وقت 1:30 بج رہا تھا, 1:30 بجے تھے یا 1 بج رہا تھا. 5 منٹ کم 12 پہ میں نکلا تھا. اس وقت 1 بج رہا تھا, کیونکہ میں ادھر ادھر بہت بھٹک رہا تھا ان لوگوں کی غلط لوکیشن کی وجہ سے. 1 بج رہا تھا یا 1:30 بج رہا تھا. اس اماں نے بولا میں کب سے جاگ رہی ہوں, مجھے کھانا بہت لیٹ ملا. میں نے بولا مجھے تو جب ملا تو میں آپ کی لوکیشن پر آ گیا. تو میں نے کہا اماں 1000 روپے بنتے ہیں, مجھے پیسے دے دو. میں اس کوریئر کی وجہ سے بڑا ذلیل ہوا, مجھے 1000 روپے دے دو اماں. کہا نہیں, پیسے یہ دے گا. مجھے فون دیا کہ اس سے بات کرو. تو میں نے فون پہ بات کی. میں نے کہا کون؟ اس نے کہا, میں نے بولا آپ وہی ہے جس نے مجھے یہ پارسل دیا ہے. کہا نہیں میں کوئی اور ہوں. میں نے بولا آپ کون ہے؟ کہا میں نے اس کو دیا تھا. تو میں نے بولا اس کو دیا تھا, یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے بولا آپ کوئی اور ہے, وہ کوئی اور تھا, یہ گھر والے کوئی اور ہے. یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یار, کتنے بندے اس میں انوالو ہیں اس رائڈ میں. میں بڑا پریشان ہوا. تو اس نے مجھے بولا کتنے پیسے بنتے ہیں؟ میں نے بولا 1000 روپے. کہا کیوں؟
میں نے بولا میرا اس کے ساتھ 800 روپے بات ہوئی تھی، لیکن ابھی مجھے بہت زیادہ کمپنی کی طرف سے وارننگ آ رہی ہے اور میرا ٹائم کافی زیادہ ہوا، مجھے 2-3 دفعہ غلط لوکیشن بھیجی گئی، پہلے قلندریہ کی، پھر نیا نظیمات کی گیٹ کی، پھر بی بلاک کی، آخر میں ڈی بلاک کی۔ میرا کافی ٹائم ہوا، بہت ٹائم ہوا، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اس سواری کے لیے۔ 800 پہ بات ہوئی تھی لیکن میں لوں گا 1000 روپے۔ اس نے کہا مجھے اسکرین شاٹ بھیجو، میں نے وہ اسکرین شاٹ میں نہیں بھیجوں گا، جس سے میری بات ہوئی ہے اور جس کو میں نے سامان دینا میں اس سے پیسے لوں گا، آپ کون ہوتا ہے میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیجوں؟ تو اس نے بولا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو بھیجتا ہوں پیسے، آپ کو میں 1000 روپے بھیجتا ہوں، آپ یہ سالن اور یہ کھانا دے دیں ان کو اور آپ چلے جائیں۔ ابھی یہاں پر نیٹ کام نہیں کرنا، جب نیٹ کام کرے گا میں ایزی پیسہ کے ذریعے آپ کو بھیج دوں گا۔ تو میں مطمئن ہو گیا، میں نے بولا چلو دے دے گا۔ میں باہر نکلا نیا نظام آباد سے میں باہر نکلا، باہر گیٹ کے باہر میں کھڑا ہوا تھا، یعنی اس میں 10-15 منٹ لگ گئے تھے۔ میں نے فون کیا کہ بھائی میرے پیسے آپ بھیجیں نا۔ کہا یار میرے اس بندے سے بات ہوئی تھی جس نے آپ کو سامان دیا تھا، وہ کہہ رہے کہ میں نے اس رکشے والے کے ساتھ 400 میں بات کی۔ میں نے بولا یہ تو 2 نمبری کی بات ہے نا، آپ نے اندر سے مجھے فارغ کر دیا کہ آپ چلے جاؤ، میں آپ کو 1000 روپے بھیج رہا ہوں، ابھی آپ اور باتیں نکال رہے ہو کہ وہ کہہ رہے 400 دے دو، آپ مجھے 400 دیں گے۔ کیوں 400 دیں گے بھائی؟ اس کے ساتھ میری 800 میں بات ہوئی تھی، ان ڈرائیو کی رائڈ تھی 520 کی، لیکن وہ غلط لوکیشن تھی، وہ راستہ کم تھا، یہ راستہ بہت زیادہ تھا جو میں نے طے کیا۔ میں نے بولا میں آپ سے لوں گا 1000 روپے، اور باتیں میرے ساتھ نہیں کرو۔ آپ نے اندر سے مجھے کہا کہ آپ چلے جاؤ گھر، میں آپ کو 1000 روپے بھیج رہا، ابھی آپ مجھے فوراً 1000 روپے بھیج دیں۔ اس نے کہا نہیں میں 1000 روپے آپ کو نہیں بھیجوں گا۔ اتنے میں بحث۔ تو میں نے بولا یار میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، آپ کون ہیں؟ جس نے مجھے سامان دیا میں اس کو جانتا ہوں، اور جس گھر میں نے پہنچا ہے میں اس کو جانتا ہوں۔ یہ میرا حق تھا کہ میں جس ہاتھ میں سامان دے رہا ہوں اس ہاتھ سے میں پیسے لے لوں، لیکن آپ نے مجھے دھوکہ دیا، اور اس خاتون نے بھی مجھے دھوکہ دیا کہ فون پہ بات کرو۔ میں فون پہ کیوں بات کروں؟ مجھے فون نہیں پکڑا، مجھے پیسے دے دو ورنہ میں سامان نہیں دوں گا۔ تو اس خاتون نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس فون پہ جو بندہ ہے جس نے مجھ سے بات کی اس نے بھی دھوکہ دیا کہ میں پیسے دے رہا ہوں۔ اس بائک والے نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا، تینوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا۔ اتنے میں 2-3 گھنٹے لگ گئے یار۔ 11:55 پہ نکلا تھا، 12:55، 1:55، 2:55، 3 بج رہے تھے۔ اس بندے نے مجھے کہا کہ میں آپ کو 510 روپے بھیج سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں بھیج سکتا۔ میں نے بولا کیوں؟ کہا میں اصل میں گلشن اقبال میں ہمارا ہوٹل ہے، اس نئے نظامات کے ڈی بلاک کے گھر والے خاتون نے مجھ سے کھانا منگوایا، اور اورنگی ٹاؤن میں ایک اور بندے نے مجھ سے کھانا منگوایا۔ میں نے ایک بائک رائڈر کو یہ دونوں کھانے پکڑائے کہ آپ اورنگی ٹاؤن بھی لے جائیں اور نیا نظامات بھی لے جائیں۔ ان دونوں کے 510 روپے بن رہے تھے، اور یعنی اورنگی ٹاؤن کے 300 بن رہے تھے اور نئے نظامات کے 150 بن رہے تھے۔ تو اس بندے نے اورنگی ٹاؤن کا پارسل پہنچایا اور مجھ سے کہا کہ میری بائک خراب ہو گئی۔ تو اس نے مجھ سے کہا میری بائک خراب ہو گئی، میں کوئی اور بندوبست کرتا ہوں یہ کھانا پہنچانے کے لیے۔ تو اس نے یہ بندوبست کیا، اس نے آپ کو بلایا، آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے ساتھ فراڈ کیا، یہ مجھے پتہ نہیں ہے، اس ہوٹل والے نے کہا۔ تو میں نے بولا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ تو اس نے مجھے اتنا بڑا چونا لگایا، اس نے مجھے بلایا، مجھ سے کہا 800 روپے لے لو۔ تو یہ کون سا مذاق ہے؟ یہ سارا قصہ میرے ساتھ ایسا ہوا، ایسا فراڈ میرے ساتھ ہوا کہ بائک والا بھی ایسا کر سکتا ہے۔ ایک ڈرائیور بائک والا ہو، رکشے والا ہو، کار والا ہو، ایک ڈرائیور دوسرے ڈرائیور کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کر سکتا ہے یار۔ میں اتنا پریشان ہوا کہ بھائی اب مجھے اتنا تو بتاؤ کہ میری بائک خراب ہو گئی ہے، آپ یہ لے جاؤ
میری خاطر یہ لے جاؤ، آپ ان سے 520 لے لو یا 500 لے لو اور میری جان چھڑاؤ، میں ادھر پھنس گیا ہوں، میری بائک خراب ہے، اتنا تو مجھے بتاؤ۔ یہ آپ نے مجھے کیوں بولا کہ 800 روپے لے لو ان سے؟ کتنا بڑا دھوکہ کیا آپ نے۔ پورا واقعہ تو مجھے سمجھاؤ نا، میں بائک والے سے کہتا ہوں۔ اگر بائک والا صحیح ہوتا تو وہ مجھے پورا واقعہ سناتا کہ بھائی میری بائک خراب ہو گئی ہے اور میں نے آپ کو بلایا ہے، آپ 520 بنتے، آپ ان سے 500 لے لیں، اور لوکیشن مجھ سے غلط ڈل گئی ہے، آپ میری خاطر وہ جو میں آپ کو صحیح لوکیشن دے دوں گا ادھر چلے جاؤ۔ آپ 800 روپے نہیں لو، 800 روپے آپ کو نہیں دیں گے، 500 بھی نہیں دیں گے، آپ ان سے 400 لے لو میری خاطر۔ آپ مجھے صحیح بات تو بتاؤ تاکہ میں مطمئن تو چلا جاؤں۔ آپ نے شروع سے مجھے جھوٹ بولا، بائک والے نے مجھے جھوٹ بولا، اور اس گلشن والے جس نے مجھ سے فون پہ بات کی کہ 1000 دے رہا ہوں آپ ادھر سے چلے جاؤ، اس نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا، خاتون نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا، کسی نے مجھے پیسے نہیں دیے، میرا جو حق بنتا تھا مجھے صرف اور صرف 510 روپے بھیج دیے۔ میرے سر میں شدید قسم کا درد، ڈپریشن، ٹینشن، اور وہ بائک والے پھر فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ اس خاتون کو میں نے فون کیا کہ اماں وہ بندہ جو آپ کے سامنے مجھ سے بات کی آپ کے فون پر کہ میں 1000 روپے دے رہا ہوں آپ چلے جاؤ، وہ مجھے ابھی 1000 روپے نہیں دے رہا ہے۔ میرا کتنا ٹائم خرچ ہوا، کمپنی کی طرف سے وارننگ آئی، ریٹنگ گر گئی میری، اور میرا وقت ضائع ہوا، میرا پیٹرول کا خرچہ ہوا، میرا رکشے کا خرچہ ہوا۔ اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کو 500 روپے دے رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دے رہا ہوں۔ اس اماں نے مجھے کہا کہ میرا کیا کام ہے، مجھے کیوں فون کر رہے ہو، رات کو دیکھو، اس طرح کی باتیں وہ کر رہی تھی۔ تو اللہ تجھے تباہ و برباد کرے اے خاتون، اور اے گلشن ہوٹل والے، اور اے بائک والے، اللہ تم سب کو تباہ و برباد کرے۔ تم اس بات کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ رات کے 12 1 بجے 2 بجے وہ بیچارہ رکشے والا، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے ماں باپ ہے، وہ گھر میں اکیلے ہے، یہ رکشے والا، یہ بائک والا اور یہ کار والا اتنی رات کو آپ کا سامان پہنچا رہے، آپ کی سواری پہنچا رہی ہے، تو آپ لوگ کو اتنا شرم نہیں آتا کہ ان کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کرتے ہوئے؟ اس خاتون نے بھی میرے ساتھ فون پہ بدتمیزی کی، غلط باتیں کی اس نے کہ آئندہ فون نہیں کرنا، آئندہ فون نہیں کرنا۔ میں نے بولا اماں میں نے آپ پر اعتماد کیا، میں نے آپ کو پارسل دے دیا اور آپ نے مجھے فون پکڑایا کہ اس سے بات کرو، ان سے پیسے لے لو، ورنہ اگر آپ نے مجھے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو میں آپ سے اسی وقت پیسے لیتا ہوں۔ تو آپ سب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اللہ آپ سب کو تباہ و برباد کرے۔ مظلوم یہی کر سکتا ہے، بد دعا دے سکتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے ہر کسی کو، جو دھوکہ کرتا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور قرآن میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مفہوم اس طرح ہے کہ جو ذرہ برابر خیر کرتا ہے اس کو قیامت کے دن اس خیر کا بدلہ ملے گا، جو ذرہ برابر شر کرتا ہے اس کو شر کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ تو جو فراڈ کرتے ہیں، جو اسکیم کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا، جو مظلوم ہے اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تو مجھے 1000 کے بدلے صرف 510 روپے ملے، وہ بھی 2-3 گھنٹے کے بحث پر، ورنہ یہ بھی نہیں دے رہے تھے مجھے۔ تو یہ ہمارا آج کا ولاگ تھا۔ میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جب تک پیسے نہیں لو پارسل کے، اس وقت تک پارسل کسی کو ہاتھ میں نہیں پکڑانا، اور صحیح لوکیشن پر پہنچ کے ان کو فون کرو کہ میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھوں گا، اگر یہ لوکیشن آپ نے غلط ڈالی ہے تو ادھر سے میں تب ہلوں گا جب آپ میرے پیسے بڑھائیں گے، 520 کے بجائے 800 روپے دیں گے۔ پہلے قسم اٹھاؤ، قرآن کی قسم اٹھاؤ، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ ہاں میں آپ کو پیسے بڑھا کے دوں گا یا دوں گی، تب میں ادھر سے آگے جاؤں گا، ورنہ نہیں جاؤں گا۔ تو
یہ لوگ اس طرح فراڈ کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو تباہ و برباد کرے۔ اس دن کے بعد مجھے بڑی شدید پریشانی تھی، میں ویلوگ بھی نہیں بنا رہا تھا، میں کام بھی کے لیے بھی نہیں نکل رہا تھا۔ تو یہاں پر میں اپنا ویلوگ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔